من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آمین کا کیا معنی ہے اور کیا مطلب ہے؟ علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں کہ آمین وہ کلمہ ہے جو دعا کے بعد کہا جاتا ہے۔ یہ اسم اور فعل سے مرکب ہے اور آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہم استجب لی، اے اللہ میری دعا قبول کر۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے حامیوں کے خلاف بد دعا کی اور فرمایا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے ہمارے رب ان کے اموال کو تباہ و برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ سورہ یونس آیت نمبر 88۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بد دعا کی تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا آمین، یعنی میری دعا کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کر۔ ایک قول یہ ہے کہ آمین کا معنی ہے اسی طرح ہوگا، ایک معنی یہ ہے کہ اسی طرح ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آمین اللہ رب العزت کی اپنے بندوں پر مہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کی آفات اور بلیات کو آمین سے دور کر دیتا ہے۔ جیسے جب کسی لفافے پر مہر لگا دی جائے تو اس مہر کی وجہ سے اس میں فاسد اور ناپسندیدہ چیز داخل نہیں ہو سکتی مہر لگنے کے بعد۔ اسی طرح آمین کہنے سے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور کوئی غلط چیز پھر اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آمین جنت میں ایک درجہ ہے۔ ابو بکر نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ آمین کہنے والوں کو جنت میں ایک درجہ ملے گا۔ اگر جنت میں ایک درجہ ہے جسے آمین کہتے ہیں تو اس کی وضاحت کیا ہوئی کہ وہ درجہ ملے گا اس بندے کو جو آمین کہتا ہے۔ علامہ شمس الدین محمد بن ابی العباس رملی شافعی لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یا اس کے قائم مقام کسی دعا کے بعد کچھ وقفے سے آمین کہنا سنت ہے۔ تھوڑا سا وقفہ دیا جائے تاکہ سورہ فاتحہ کے درمیان اور آمین کے درمیان فرق ہو جائے کہ آمین سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ آمین سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، تھوڑا وقفہ دیا جائے۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ امام اور مقتدی پست آواز سے آمین کہیں، خواہ نماز سرن ہو یا جارن ہو۔ ایسی نماز ہو جس میں امام بلند قرات کرتا ہے، جہری نماز ہو، یا سری نماز ہو جس میں امام آہستہ قرات کرتا ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز سری نماز ہے، اس میں امام آہستہ قرات کرتا ہے، جبکہ فجر، مغرب اور عشاء یہ جہری نمازیں ہیں، اس میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے۔ لہٰذا جب سورہ فاتحہ ختم ہو تو امام اور مقتدی آہستہ سے آمین کہیں۔ تو آمین کہو، یہ پست آواز سے آمین کہنا جو ہے نا یہ آخر میں ہوگا، ولا الضالین کے بعد آمین آہستہ سے کہا جائے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے تو آسمان میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ پس جب ایک فریق کی آمین دوسرے کی آمین کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ادھر سے مومنین آمین کہتے ہیں تو آسمان پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اگر ان کی آمین اور ان کی آمین اکٹھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے وجہ سے، اس کی بدولت لوگوں کی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے پشت دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو اس کے پاس کھڑا ہوا فرشتہ آمین کہتا ہے،
اور وہ فرشتہ اس کے لیے بھی وہی دعا کرتا ہے جو دعا اس کی غیر موجودگی میں ایک بندہ کسی دوسرے کے لیے کرتا ہے تو فرشتہ وہاں موجود ہوتا ہے، وہ آمین کہتا ہے، اور پھر وہ فرشتہ اس بندے کے لیے جو دعا کر رہا ہے اس کے لیے بھی وہی دعا کرتا ہے جو وہ کسی اور کے لیے کر رہا تھا۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہودی تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا تم سے آمین پر حسد کرتے ہیں، سو تم بکثرت آمین کہا کرو۔ یعنی حضور نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم آمین کہا کرو، کہ یہودی جو ہیں وہ تم سے اس بات پہ حسد کرتے ہیں کہ یہ آمین نہ کہیں، یہ آمین نہ کہیں۔ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب قرآن پڑھنے والا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے اور اس کے پیچھے نمازی آمین کہے اور اس کا قول آسمان والوں کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اس طرح ارشاد فرمایا، شعبہ نے سلمہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے آمین کو آہستہ کہا، آہستہ آمین کہا۔ یہ شرح سنہ کے اندر روایت موجود ہے، امام بغوی نے روایت کی ہے۔ حضرت حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آمین، ان تین چیزوں کو بلند آواز کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، آہستہ پڑھتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فاتحہ کے بعد آمین نماز میں آہستہ پڑھتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص کی نماز کامل نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے۔ تو سورہ فاتحہ کا جو پڑھنا ہے ہمارے نزدیک کیا ہے؟ واجب ہے، ہمارے نزدیک واجب ہے۔ لہذا احناف کا نظریہ یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہ کرے، جو نماز جماعت کرا رہا ہو امام تو پیچھے جو مقتدی کھڑا ہے وہ قرات نہ کرے، بلکہ امام کی جو قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہو جائے گی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے، جس شخص کا امام ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہے، مقتدی کی قرات ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ میں بھی روایت موجود اور طحاوی شریف میں بھی ہے، اور اس پر صحابہ کا اجماع ہے۔ یہ رکن امام اور مقتدی دونوں کے درمیان مشترک ہے، لیکن مقتدی کا کام یہ ہے کہ وہ خاموش رہے اور سنے، کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ امام حنیفہ اور امام یوسف کے نزدیک امام کے پیچھے قرات کرنا مکروہ ہے۔ امام حنیفہ اور امام یوسف کے نزدیک امام کے پیچھے قرات کرنا مکروہ ہے، لہذا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ جب امام نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو قیام کے اندر تو مقتدی نہ پڑھے، یہ مکروہ ہے۔ قرآن مجید میں تمام نمازیوں کو قرات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جس قدر قرآن مجید آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ رسول کریم علیہ السلام کا بھی یہی حکم ہے کہ کوئی نماز قرآن مجید پڑھے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن جب حدیث میں آ گیا کہ جس شخص کا امام ہو تو امام کی قرات اس شخص کی قرات ہو جاتی ہے، تو اس آیت اور حدیث کے عموم کی تخصیص کرنا پڑے گی، تخصیص کرنا واجب ہو جائے گا، جیسا کہ ائمہ ثلاثہ کا قاعدہ ہے۔ اس لیے مقتدی اس حکم کے عموم سے خارج ہے۔ نیز اس پر اجماع ہے کہ رکوع میں نماز کو پانے والا نماز کی رکعت کو پا لیتا ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ ایک بندہ امام کے ساتھ آ کے رکوع میں شامل ہوا ہے تو اس کے بارے میں سب متفق ہیں کہ اس نے نماز کی رکعت کو پا لیا ہے، حالانکہ وہ امام کے ساتھ قرات میں شامل نہیں ہوا۔
تو اگر ہم یہ کہیں کہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے تو وہ جو رکوع میں آ کے شامل ہوا ہے اس نے تو قرات پڑھی کوئی نہیں ہے، پھر اس کی رکعت نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ اس پہ سارے متفق ہیں کہ اس کی رکعت ہو گئی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ امام کی جو قرات تھی وہ مقتدی کی قرات ہو جاتی ہے، اگر نہ ہوتی تو پھر وہ جو رکوع میں آیا ہے نا اس کی رکعت نہیں ہونی چاہیے تھی، اسی بعد میں دوبارہ پڑھنی پڑتی وہ رکعت جو رکوع میں شامل ہوا۔ لہٰذا نماز کی رکعت کو وہ بندہ پا لیتا ہے جو رکوع میں آتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے اللہ اکبر کہو پھر تم کو جس قدر قرآن یاد ہے پڑھو، یہ بھی تو یہاں سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ جتنا ہو سکے پڑھو، لیکن وہ یہاں پہ امام نہ ہو، یہاں پہ امام نہ ہو، کیونکہ امام کی جو قرات وہ مقتدی کی قرات ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔